السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نظام اور سسٹم، رولز، ریگولیشنز عطا فرمائے. کیونکہ یہ نظام کائنات جب بنایا اور پھر اس کے بعد جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کا نظام دیا. یہ زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، یہ سارے کے سارے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی ڈیوٹی کو سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنے مقصد میں کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کارستانی کچھ اس طریقے کی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا اور جو نظام ان کے لیے مقرر کیا وہ اس نظام سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں جاتے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں اور ہر چیز اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار سے چلتی ہے. انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے لاہ عمل، دستور، نظام، سسٹم سب کچھ مہیا فرمایا تاکہ یہ اسی سسٹم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت سے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور ان دونوں کی ریونین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ مقرر کیا اور اتنے انسان جو اس دنیا کے اندر آئے ان کو ایک نظام کی ضرورت تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، ورنہ ہر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے، اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دے تو پھر اس دنیا کے اندر نہ امن ہوگا، نہ سکون ہوگا، نہ ہی لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں گے. ہر کسی کا رکھ رکھاؤ ہمیشہ خطرے میں پڑا ہوا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ انسانیت کی تاریخ میں جو سب سے پہلا جرم اور جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند نے کی کہ وہ اپنے ہی بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا اور یہ کوئی آخری نہیں تھا، بلکہ اس قتل کے بعد بہت سارے جرائم ایک کے بعد دیگرے آتے رہے، مختلف اشکال کے اندر، مختلف الوان کے اندر. ان کی طبیعتیں بدلی ہوئی ہیں، ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، لیکن انسانی دنیا کے اندر بہت سارے جرم اور بے راہ روی ہوتی رہی. اور آج آپ دیکھیں ہمارے اس زمانے کے اندر کس طریقے کی بے راہ روی ہے، کیسے کیسے جرائم ہیں
اور ہر روز نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں، نئے نئے جرم آتے ہیں، اور ان جرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک جرم جو کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، آج وہ جرم ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے دنیا بدلتی ہے، ہمارے رہنے سہنے کا انداز بدلتا ہے، ہمارے طور طریقے بدلتے ہیں، تو جرم بھی ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مطابق اور ان کے رکھ رکھاؤ کے مطابق اس میں جو جرم کی جو شکلیں ہوتی ہیں، پھر وہ معرض وجود میں آتی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی اس نشست میں ہم جرم سے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے نیوزی لینڈ کے اندر ایک آدمی جو 1.5 سال پہلے مارچ 2019 میں اتنا بڑا جرم کیا، جس کی وجہ سے 51 لوگ نے اپنی جان گنوائی اور تقریباً اتنے ہی کے قریب لوگ گھائل ہوئے، اور یہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا، اور یہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا جرم تھا کہ اتنا بڑا جرم اور ایسا قتل اور اتنا وحشتناک منظر کبھی نیوزی لینڈ کی تاریخ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ تقریباً حکم کے آنے کے لیے وہ 1.5 سال لگ گئے، یعنی کہ فیصلہ جو کورٹ نے جو سنایا وہ تقریباً 1.5 سال کا اس میں وقفہ نکل گیا، کیونکہ یہ جرم بہت بڑا تھا اور اس کے ہر پہلو کو دیکھنا تھا، تاکہ جس نے جرم کیا اور جن کے اوپر جرم ہوا ان تمام لوگوں کو انصاف مل سکے، اور مجرم کو وہ جرم کے کٹہرے میں لا کر کے کھڑا کیا جا سکے۔ اور جو سزا بھی سنائی گئی، آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، یہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کی سب سے سخت سزا ہے۔ انفیکٹ نیوزی لینڈ کے قانون میں اس سے سخت سزا ہے ہی نہیں کہ کسی کو پوری زندگی جیل کی سلاخوں میں رہنا پڑے اور وہیں پہ وہ سڑتا رہے۔ نیوزی لینڈ کے دستور کے مطابق، یہاں کے جوڈیشل سسٹم کے مطابق اس سے سخت، اس سے سیویہ سزا ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے سب سے خطرناک جرم بھی کیا تھا، تو وہ اسی سزا کا مستحق تھا کہ وہ جیل کی کوٹری سے، جیل کی کالی کوٹری سے اس کو کبھی نکلنا نہیں ہے۔ یہی سزا کی شرط ہے کہ یہ سزا کہ اس کو کبھی بھی جیل کی سلاخوں سے واپس نہیں آنا ہے، وہ ہمیشہ اسی کے اندر رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو ایک واقعہ ہوا اور ایک حادثہ ہوا، ایک نے جرم کیا اور سینکڑوں نے سزا پائی، اور سینکڑوں جانیں اس سے تتر بتر ہوئیں، اور لوگوں کی زندگیاں کتنی آگے پیچھے ہوئیں۔ یہ تو جو لوگ اس سے دوچار ہوئے وہی جانتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ان برائیوں کا سد باب کیا جا سکے، کیسے اس کو روکا جا سکے۔ ایک آدمی نے جب برائی کر دی، ایک آدمی نے جب جرم کر دیا، تو اس نے ڈیمیج تو کر دیا، اب وہ چیز واپس ہونے والی نہیں ہے۔ وہ جو 51 لوگوں کو مارا، جو 51 لوگ شہید ہوئے، اب ان کی زندگی واپس تو نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ سے جن لوگوں کو ایفیکٹ ہوا، اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے لیے یہاں پہ لمحہ فکریہ یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طریقے کا جرم کیوں ہوا، کیوں ہوتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے روکا جا سکے۔ میں اسی پہلو کے اوپر آج آپ حضرات سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر، ہماری فطرت کے اندر ٹرانسگریشن ہے، سرکشی ہے، اور ہمارے اندر نفس امارہ ہے، یعنی کہ وہ شیطان جو ہر انسان کے اندر ہے، جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں سے روکتا ہے،
اس کے اوپر کس طریقے سے لگام دی جا سکے، کیسے نفس کی سرکش نفس کو اس کی سرکشی سے بچایا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں وہ بہت سارے طریقے کی ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہمیں جو دیکھنا ہے کہ اسلام نے جرم کو ختم کرنے کے لیے کیا اسٹیپس لیے ہیں، کس طریقے سے جرم کی بیخکنی کی جا سکے، کیونکہ جرم تو ہوں گے، ظلم تو ہوں گے، یہ انسانی طبیعت کے اندر ہے، لیکن اس ظلم کو کس طریقے سے روکا جا سکے، اس کو کیسے کم کیا جا سکے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جرم کی روک تھام کے لیے، کرائم کی روک تھام کے لیے دو مین پہلو کو اختیار کیا ہے، دو شق ہیں کہ اگر ہم ان دو پہلوؤں کے اوپر عمل کریں تو بہت حد تک ہم جرم سے ہم پیچھا چھڑا سکتے ہیں اور جرم سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پہلا جو طریقہ کار ہے اسلام کے اندر جرم سے لڑنے کا، وہ یہ ہے کہ پریونٹیو میجرز، یعنی کہ احتیاطی تدابیر، کہ وہ کام کرنا کہ جرم کے طرف ہمارا میلان ہی نہ ہو، ہم جرم کی طرف جائیں ہی نہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا پہلو ہمیں دیا کہ جرم کی روک تھام، اور دوسرا پہلو، اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا۔ تو ہم پہلے پریونٹیو میجرز یعنی کہ احتیاطی تدابیر کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ اسلام نے وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں جس کی وجہ سے ظلم کا سد باب کیا جا سکے، جرم کا سد باب کیا جا سکے۔ اور دراصل یہ جو پہلو ہے کہ احتیاطی تدابیر جرم سے رکنے کے لیے، ظلم کی روک تھام کے لیے، یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، اسلام نے اس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا، اور دراصل یہی سب سے اہم ہے، کیونکہ جب جرم ہو جاتا ہے تو ڈیمیج از ڈن، وہ تو ڈیمیج تو ہو گیا، اب تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ نہ ہو۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں وہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ جرم ہو ہی نہ، اور اسی کے اوپر اسلام نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، اور اسلام نے اس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اور جب تک کہ آدمی کو ظلم سے متعلق آگاہی نہ ہو، اس کی خرابی کے بارے میں، اس کی شناعت کے بارے میں، اور یہ جرم کتنی غلط چیز ہے اور کتنی غلیظ چیز ہے، جب تک انسان اس کو سمجھے گا نہیں، جب تک اس کے دل کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر اس کی خرابی معلوم نہیں ہوگی، تب تک اس کو جرم سے بچانا یہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو اسلام نے جو صورتحال اختیار کی، یہاں پہ جو اسٹیپس اختیار کیے، وہ یہ کہ انسان کے دل کے اندر جرم سے متعلق کراہیت، ہیٹریٹ پیدا کرنا، تاکہ انسان ظلم کے قریب ہی نہ جائے۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو اسلام نے انٹروڈیوس کرائی، وہ یہ ہے کہ جرم سے آگاہی کرنا، جرم سے آگاہ کرنا۔ اس کا جو دنیاوی کانسیکوینس ہے اور اس کا جو آخری کانسیکوینس ہے، مطلب کہ یہ دنیا میں کیا سزا ہونے والی ہے، آخرت میں کیا سزا ہونی ہے، اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میتھڈ اختیار کیا، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں جوڑنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر اعمال کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور ہم سارے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم سے کوئی جرم ہوا تو
یہ گویا کہ ایک طریقے سے ختم ہو گیا، بھول گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو ہمارے اوپر مقرر کر رکھا ہے، ایک دائیں کے اوپر، ایک بائیں کے اوپر۔ دایاں والا ہماری اچھائیوں کو لکھتا ہے اور بایاں والا ہماری برائیوں کو لکھتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ جو 2 فرشتے ہمارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں ان تمام کو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ جو دنیا کے ریکارڈ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، یہ دنیا کے ریکارڈ سے کہیں زیادہ وہ باریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ریکارڈ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کریں گے تو اس ریکارڈ کے اندر جب وہ دیکھے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو معاف کر دی گئی ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بھول گئی ہو یا بھلا دی گئی ہو، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے۔ وہ ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ارے بھائی، یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے تو چھوٹی بڑی ہر چیز کو ریکارڈ کر کے رکھا ہے۔ وہ چیز جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی لائق اعتنا ہے، یہ بھی توجہ کے قابل ہے، وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور جو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے سب کو وہ موجود پائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو دنیاوی ریکارڈ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو آپ بچ بھی جائیں گے کوئی جرم کر کے، لیکن آخرت کے اندر نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر یقین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت میں ہمارا مراقبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ایور واچفل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، چاہے ہم تنہائیوں کے اندر ہوں، چاہے ہم علی الاعلان ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر وہ کیمرہ لگائے ہوئے ہے اور ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین ویعلم ما فی الصدور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو دلوں کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ جب آدمی کا یہ یقین ہوتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یہ ایمان ہوتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یہاں کے بعد اللہ کے پاس لوٹنا ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس کو اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا۔ تو وہ اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہوگا، اپنے آپ کو برائیوں سے روکے گا اور اچھائیوں کی طرف مائل ہوگا، اچھائیوں کو کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ دنیا کا جو ریکارڈ ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، میں ایک مرتبہ پولیس کی طرف سے مجھے دعوت دی گئی تھی کہ میں آ کر کے ان کے سامنے کچھ بات کروں اسلام سے متعلق، اسلامک کلچر سے متعلق، اسلامک سمبل سے متعلق، تاکہ پولیس والوں کو اپنی ڈیوٹی کو بجا لانے میں کچھ آسانی ہو اور ان کو کچھ مدد مل سکے۔ تو میں گیا پولیس کالج کے اندر، اور جہاں سے پولیس لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ ملتی ہے، تو جب ان کا گریجویشن ہوتا ہے تو وہاں پہ جو آخری جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں تو اسی میں انہوں نے مجھے بلایا۔ میں گیا وہاں پہ، تو میں نے ان کے سامنے اسلام سے متعلق کچھ آگاہی رکھی، اسلام کے بارے میں ان کے سامنے کچھ اپنے تجربات کو سامنے رکھا، اور میں نے ان کو ایک چیز جو بتائی وہ لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے، کیونکہ پولیس کا کام ہی یہ ہے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، اس کی لا اینڈ آرڈر کی حفاظت کرے، تمام لوگ قانون کی اتباع کر رہے ہوں، اور گویا کہ پولیس ایک طریقے سے قانون کے رکھوالے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جو قانون ہے، جو کنونشنل لا اور جو ہمارے ملک کے جو قانون ہیں ان کی پہنچ بہت ہی محدود ہے، ہمارے قانون کے جو ہاتھ ہیں بہت چھوٹے ہیں۔ کیونکہ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر گاڑی چلاتا ہے اور جہاں 50 کی اسپیڈ سے اس کو چلنا ہے وہ 60-70 کی اسپیڈ سے چل رہا ہے، اگر پولیس نے پکڑ لیا یا کیمرے کے کیچ میں آ گیا تب تو اس کو فائن لگے گی
اور وہ جو ہے مجرم شمار ہوگا اور اس کا یہ وائلیشن یہاں پہ ثابت ہوگا۔ لیکن اگر ایک آدمی بہت سی مرتبہ وہ اسپیڈ اپ کیا یا ٹریفک رول کو وائلیٹ کیا لیکن وہ پولیس کی نگاہ میں نہیں آ سکا تو پھر وہ آدمی مجرم نہیں شمار کیا جائے گا، وہ قانون کی نگاہ میں وہ انوسنٹ ہوگا، وہ معصوم ہوگا، اگرچہ اس نے دسیوں بار قانون کی خلاف ورزی کی ہو۔ اسی طریقے سے سول سوسائٹی کے اندر بہت سارے اس نے جرم کیے ہوں، بہت سارے قانون کی خلاف ورزیاں کی ہوں، لیکن اگر وہ قانون کی نگاہ میں نہیں آیا ہے تو ایسا انسان معصوم شمار کیا جائے گا۔ اس کی بالمقابل ایک آدمی جو کبھی بھی غلطی نہیں کرتا تھا، پہلی مرتبہ اس نے تھوڑا اسپیڈ کو زیادہ کیا اور 50 کی جگہ پہ اس نے 60 لگا دیا، اور یہ پہلا واقعہ ہے، لیکن پہلی ہی مرتبہ اس کی غلطی پکڑی گئی اور پولیس نے اس کو آڑے ہاتھ لیا، اس کو پکڑ لیا۔ تو اب یہ آدمی جو پہلی بار اس نے غلطی کیا ہے یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور اب یہ قانون کی نگاہ میں ایک طریقے سے وہ گنہگار ثابت ہوا۔ اس کے بالمقابل دوسرا آدمی جو دسیوں بار قانون کی خلاف ورزی کیا، وہ ابھی بھی قانون کی نگاہ میں یہ معصوم ہے۔ تو سارے پولیس والوں نے اس کو غور سے سنا اور ان کا یہ بات تو بالکل صحیح ہے، ایک غلط کار انسان، مجرم انسان جب تک وہ پکڑ میں نہیں آتا تب تک وہ معصوم ہے، جب پکڑ میں آئے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ گنہگار ثابت ہوگا، وہ مجرم شمار کیا جائے گا۔ پھر میں نے کہا کہ اسلام کے اندر ایک آدمی جب جرم کرتا ہے، چاہے وہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، اس کا جرم پہلے ہی سے ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے، چاہے اس نے جب پہلی بار کیا اس وقت سے لے کر کے آخر تک جتنے بھی جرم کیے سارے جرم کا ریکارڈ ہے، اور وہ مجرم شمار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ جب وہ پکڑا جائے گا تب سے اس کا جرم ثابت ہوگا، وہ نہیں بھی پکڑا گیا ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس کے اوپر باز پرس ہوگی اور وہ اکاؤنٹیبل ہوگا۔ تو ایک مسلمان کے لیے وہ جہاں کہیں پہ بھی ہو، چاہے وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہو، چاہے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، پولیس ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر ملک نے کوئی قانون بنایا ہوا ہے، وہ قانون جو سویلین کے لیے ہے اور جو تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے، تمام لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس قانون کی پاسداری کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ ورنہ ہر کوئی اگر قانون کو توڑے گا، اگر آدمی سڑک کے اوپر گاڑی چلا رہا ہے اور اپنی منمانی طریقے سے گاڑی چلائے اور جس طریقے سے وہ اس کے من میں آئے وہ کرے، پھر تو سڑک جو ہے کہ نہیں، وہ خون خرابے کا ایک راستہ ہوگا، وہاں پہ ہر وقت ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوں گے اور کتنی جانیں وہ روڈ کے اوپر ضائع ہوتی رہیں گی۔ تو کوئی بھی قانون جو انسان کی ویل بینگ اور اس کی مصلحت کے لیے ہو، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کو آگاہ کیا کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور آپ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے واپس آنے والے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر بازگشت کرے گا اور آپ سے باز پرس کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر آپ لوگوں کو جزا یا سزا دے گا۔ لیکن ایک چیز اسلام نے جو ہے ہمیشہ ترغیب کا پہلو، یعنی کہ لوگوں کو آس دلانا، لوگوں کو امید دلانا، لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کرنا، اس کی زیادہ تاکید کی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اس کی زندگی میں کرنے کے ہیں اور ان کاموں سے وہ باز رہتا ہے جس کو نہیں کرنے کے ہیں، ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا ہی ہر دل عزیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کو نوازتے ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر زیادہ مہربان ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ترغیب اور ترہیب، یعنی کہ امیدیں دلانا یا لوگوں کو ڈرانا، اس ڈرانے، دھمکانے یا آس دلانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آس کا پہلو سب سے زیادہ اجاگر کیا، اور امید کے پہلو کو اور لوگوں کو بھلائی کی طرف پروموٹ کرنا، اس چیز کو زیادہ کھل کر کے واضح کیا ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل کرنا، کہ ان کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ لوگ اسلام کے اوپر عمل کریں، لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کے اندر جیسے نماز ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری نوافل ہیں، کیونکہ آدمی عبادت کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ ایک آدمی جتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوگا اتنا ہی وہ برائیوں سے دور رہے گا، جتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوگا اتنا ہی وہ برائیوں سے قریب ہوگا۔ تو انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے جوڑنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرنا، یہ اس بات کی ضمانت اور گارنٹی ہوگی کہ انسان برائیوں سے، جرموں سے بچا ہوا ہوگا، کرائم اس کی زندگی کے اندر بہت کم ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو مذہب کے پیروکار ہیں، جو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگ کم سے کم جرم کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی دعوت دی کہ لوگ جو ان کے اوپر واجبات ہیں ان کو بجا لائیں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ آدمی اللہ کی عبادت کے بقدر اس سے رشتہ جوڑتا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوالٹی پیدا کرتے ہیں۔ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ نماز یہ برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ سب سے عظیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو نماز کا جو کیریکٹر ہے، نماز کا جو رول ہے، وہ ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوگا، اللہ سے جا کے لو لگائے گا، اس کے ساتھ میں سرگوشی کرے گا، پھر اس کے بعد واپس مڑ کر کے وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی عبادت اور اللہ سے قربت اس کو برائیوں سے روکے گی، ظلم سے روکے گی، جرم سے روکے گی۔ اور اس پہلو کے بعد جو دوسری چیز، یعنی جو تیسری چیز اسلام کے اندر جس کی طرف توجہ دی گئی اور جس کو اسلام نے پروموٹ کیا تاکہ جرم کا سدباب کیا جا سکے، وہ یہ کہ الدعوت، کی لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دینا، کہ لوگ کے جو کردار ہو، ان کا جو اخلاق ہو، ان کا جو رویہ ہو وہ اچھا ہو، کیونکہ انسان اگر برے رویہ والا ہوگا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان عبادت بھی کرتا ہے لیکن اس کے اخلاق بڑے برے ہوتے ہیں، بڑے خراب ہوتے ہیں، تو عبادت کا جو اس کے اوپر اثر نہیں جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا چاہیے اور اپنے اخلاق کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ، تو اس طریقے سے اپنے وہ باطن کو وہ کلین کرے گا، صاف ستھرا کرے گا، کیونکہ جب وہ اپنے اخلاق کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر نگاہ رکھے گا تو اس کے اندر جو بھی برائیاں ہوں گی ان برائیوں کو نکال پھینک کر کے پھر وہ اچھائیوں کی طرف مائل ہوگا اور کوشش کرے گا کہ اچھائیاں اس کی زندگی میں ہوں اور وہی اس کی زندگی کا ساتھی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دی، اچھے اخلاق کی دعوت دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بارہا فرمایا کہ مجھے اخلاق ہی کے لیے، اخلاق کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا گیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو لوگوں کے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ اسلام کی جو اعلیٰ اخلاقی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی جو اہم مورالیٹیز ہیں، ان کو میں مکمل کر سکوں، اس کو میں انسانیت تک پہنچا سکوں۔ اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا اخوانا كما امركم اللہ، کہ بھائی دیکھو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ میں کٹ کر کے مت رہو، لا تقاطعوا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے اپنا رشتہ تم ختم کرتے رہو، یا اسی طرح ولا تدابروا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے تم مڑ کر کے
بھاگ جاؤ یا لوگوں سے اپنا پیچھا چھوڑا لو، اور ولا تباغضوا، ایسا نہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عداوت کرنے لگو۔ تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، لا تقاطعوا، لوگوں کو کٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جب اس سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، برائیاں وہیں سے شروع ہوتی ہیں کہ جب آدمی ایک دوسرے سے ہٹ کرنے لگتا ہے، رشتے کو ختم کرنا شروع کرتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، پھر یہ دشمنی آگے چل کر کے کیا کچھ کرواتی ہے جس کا حساب نہیں۔ آپ نے دیکھا سوسائٹی کے اندر جتنا بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، جو بھی جرم ہو رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، یا ہم ایک دوسرے سے ہٹ کر کے پرے ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حسد، کہ ہمارے دل کے اندر وہ حسد کی آگ ہے کہ اگر آدمی اچھی زندگی گزار رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اگر کسی آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہے تو پھر ہم حسد کے در پہ ہو جاتے ہیں، ہم حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کو جلنا نہیں چاہیے، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تو غرض کہ یہ وہ چیزیں ہیں اگر اسلام ان سے پاک ہو کہ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو نہ کاٹے، ایک دوسرے سے اعراض نہ کرے، یا اسی طریقے سے لوگوں اپنے دل کے اندر لوگوں کے تئیں وہ بغض و عداوت نہ رکھے یا لوگوں سے حسد نہ کرے، اگر ان تمام گندگی کو اپنی زندگی سے نکال دے تو اس کا دل صاف ستھرا ہوگا، وہ ہمیشہ اچھا سوچے گا، اچھا کرے گا، لوگوں کے لیے بھلائی سوچے گا، اور ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ کبھی بھی اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تیسری چیز جہاں پہ اور جو دوسری پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہر اس چیز سے دور رہنا جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جائے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں راستہ یہ برائیوں کی طرف جاتا ہے تو اس راستے کی طرف چلنا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا جو فی الواقع جو حقیقت میں جو جائز ہیں، لیکن ان کو حرام کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جائز چیز اگر وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے، اگر وہ جائز اور حلال چیز اگر وہ برائی کا پیش خیمہ ہوتی ہے تو اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ جاتے ہیں ایک راستے کے اوپر، آگے چل کے اس راستے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، وہاں پہ برائیوں کا بازار گرم ہے، لوگ بہت غلط طریقے کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ غلط سرگرمیاں ہیں، وہاں پہ غلط طریقے کے اعمال ہو رہے ہیں، تو اسلام ایسے موقع سے کہتا ہے کہ آپ کو اس راستے کی طرف جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس راستے پہ تو آپ کہیں بھی چل سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس راستے کی طرف جب آپ چلتے ہیں تو وہاں پہ برائیوں کا بازار گرم ہے، تو اگر آپ وہاں سے گزریں گے تو شاید آپ بھی برائیوں کے اندر ملوث ہوں۔ تو اگرچہ آپ نے بھی برائی نہیں کیا ہے، لیکن برائی سے آپ کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ہر وہ راستہ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے آپ اس راستے کو اختیار ہی نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے جس کو شریعت اسلام کے اندر سد ذریعہ بولا جاتا ہے، سد ذریعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے رکنا جو آپ کو برائیوں کی طرف لے جائے، اگرچہ وہ چیز بذات خود بری نہ ہو، لیکن اگر وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے تو پھر ہمیں اس چیز سے باز رہنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز اسی لیے کہتے ہیں کہ جس منزل کی طرف جانا ہی نہیں ہے تو اس کا پتہ کیوں پوچھیں؟ وہ منزل جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتی ہے تو پھر کیوں ہم اس کا پتہ پوچھ کر کے پھر ہم اس کی طرف چلنا شروع کریں؟ اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو توبے کی دعوت دیں، توبے کی دعوت، کیونکہ یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے نجات دلانے میں بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل اللہ سیئاتهم حسنات وكان اللہ غفورا رحیما، کہ جو لوگ
اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں گردانتے، والذین لا، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور معصوم جانوں کو قتل نہیں کرتے، یا اسی طریقے سے وہ زنا نہیں کرتے، اور تو ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں کرتے، اسی طریقے سے معصوم لوگوں کا قتل نہیں کرتے، یا زنا جیسی بے حیائی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ہر دل عزیز ہیں۔ اگر آدمی اس طریقے کی چیزوں کو کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عذاب کو بڑھا چڑھا کر کے ان کے اوپر لاگو کرے گا، اور وہ ہمیشہ دردناک عذاب کے اندر ہوں گے، ایکسپٹ ان لوگوں کے کہ جو ان برائیوں کو کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بلکہ ان کی گناہوں کو حسنات میں بدل دیتے ہیں، ان کی گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے کیے ہوئے کے اوپر شرمندگی ہے اور وہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی رحم دل ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس سے آگاہی کے لیے بہت سارے طریقہ کار اختیار کیے، اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک فیملی کے اندر کہ آدمی خود اپنی فیملی کے اندر ایک دوسرے کو ہمیشہ وصیت کرتا رہے، اچھی چیزوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور فیملی سے پھر ہٹ کر کے آپ دیکھیں جو کمیونٹی کے اندر اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں، اس کے اندر اس چیز کا سد باب کیا جاتا ہے، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اسی طریقے سے بہت ساری جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یا ہمارے آج کے اس دور میں یہ جو میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا اور کوئی دوسرا میڈیا ہو، آج سوشل میڈیا جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ان تمام چیزوں کو اگر ہم بروئے کار لائیں اور ان کو ہم انسانی اصلاح کے لیے اگر استعمال کریں تو ہم برائیوں کا بہت زیادہ سد باب کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو برائیوں سے بہت زیادہ روک سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم اچھائی کے لیے استعمال کریں، کبھی اس کو غلط کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کیا جاتا ہے، اور آج اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کا قاتل، اور کس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان سے جو نفرت اور عداوت کرتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجہ جو ہے یہ سوشل نیٹورکنگ، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ لوگ میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر نفرتیں پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف وہ بھڑکاتے ہیں اور لوگوں کو برانگیختہ کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا جرم ہو رہا ہے، کیسے انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، کیسے انسانیت رسوا ہو رہی ہے، جبکہ ان تمام چیزوں کو ہم اچھائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم ان تمام کچھ حد تک کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر برائی کا پہلو اتنا زیادہ ہے کہ جو اچھائیوں کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ان چیزوں کے لیے استعمال کریں جس سے ہم تمام انسانیت کا فائدہ ہو۔ بھائی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، سب کے سب امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں ایسے کام کرنے کی جو ہماری زندگی کو اجیرن کرے، اور جہاں پہ ہمیں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانا پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسا گروپ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ اچھائی کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، خود بھی اچھی چیزوں کو کرنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيرون الا يوشك ان يعمهم الله منهم بعذاب۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے یہاں پہ بتایا کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ جب کسی بھی قوم کے اندر اگر کوئی برائی بے حیائی کی جاتی ہے اور لوگ اس سے روکتے نہیں ہیں، اگرچہ وہ اس کے اوپر قادر ہیں کہ اس کو روک سکیں، اگر وہ نہیں روکتے ہیں پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل یہ برائی خود ان کے گھر کے اندر آنے والی ہے، کل اس برائی سے وہ خود دوچار ہوں گے، کل وہ خود اس برائی کے جو ہے کہ وکٹم ہوں گے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر کہیں پہ برائی ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، اگر نیبر کا گھر جل رہا ہے جلنے دو، اس سے میرا گھر کا کیا لینا دینا ہے۔ نیبر کا جب گھر جلتا ہے اس کے بعد آپ کے گھر کی باری آتی ہے۔ تو اگر کمیونٹی کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر برائی ہوتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی، اگر آپ دیکھ رہے کسی انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس ظلم کو روک سکتے ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے، اس کو پٹنے دو، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک دن آپ پٹیں گے، اسی ظلم کی آگ میں آپ جھلسیں گے، کیونکہ یہی انسانی تاریخ ہے۔ جس نے اگر جانتے ہوئے بھی کہ اس کو برائی ہو رہی ہے اور برائی سے روک سکتا ہے، وہاں پہ کسی کا معاون بن سکتا ہے، اور اس نے اس سے منہ موڑ کر کے ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، کل وہ برائی اس کے پاس آنے والی ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی اگر اپنے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس برائی سے میرا کیا لینا دینا ہے، ایک دن یہ برائی اتنی کامن ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ وہ بھی اس برائی کا حصہ ہو جائے گا اور اس برائی کی آگ میں وہ خود بھی جھلسے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو دوسرا پہلو اس کا ہے، یہ تو تھے پریونٹیو میجرز، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی سے جوڑنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اچھے کیریکٹر، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارنا اور توبہ کرنا، یہ وہ پریونٹیو میجر ہے۔ اگر آدمی اس کو کرے تو پھر معاشرے سے، سوسائٹی سے برائیاں ختم ہوں گی، آدمی برائی کرے گا ہی نہیں۔ لیکن ان تمام کے باوجود ایک آدمی جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سے شرم نہیں کرتا، کمیونٹی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، انسانیت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان تمام کے باوجود بھی اس نے لو اور آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر حکومت اس کو سزا دے گی، کورٹ اس کو سزا دے گی، اور اس کو سزا دینا ہی ہوگا، کیونکہ اگر آدمی ایک سزا کا مستحق ہے اور ہم نے اس کو وہ سزا نہیں دیا، گویا کہ ہم اس کو مزید پروموٹ کر رہے ہیں اس برائی کو کرنے کے اوپر۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ جو بھی آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو پھر وہ کورٹ کے اندر اس کو لے جایا جاتا ہے اور اس کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے اس کے اوپر جو بھی جرم ہوتا ہے اس کی تفتیش کر کے، اور جو جرم ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر جو بھی سزا مقرر کی جاتی ہے اس سزا کو اس کے اوپر لاگو کیا جائے، تاکہ معاشرے سے ظلم کی بے حقانی کی جا سکے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ یہ شعر راحت اندوری مرحوم کا ہے کہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، لیکن ان کو مزید برا بنایا جاتا ہے جب عدالت ان کو سزا نہیں دیتی ہے۔ اور آج ہم اس کو کھلے عام دیکھ رہے ہیں کہ مجرم باہر گھوم رہے ہیں اور جو معصوم ہیں وہ کورٹ کے اندر لائے جاتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے جو قاتل ہے، مجرم ہے، وہ بے تحاشا سڑکوں کے اوپر گھومتا ہے، اور اس طریقے سے جرم کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں تو ہم بہت حد تک ظلم کا سدباب کر سکتے ہیں، ہم جرم کے بازار کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر ان تدابیر کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا، اور ہم دیکھیں کہ جب ان کے اوپر اسلامی تاریخ کے اندر جب اس کے اوپر عمل کیا گیا تو اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر کو قاضی مقرر کیا گیا، اور اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کے اوپر لوگ جب عمل پیرا ہوئے تو ظلم کا اس طریقے سے سد باب ہوا
کہ ظلم کا دائرہ، یہ جرم کا دائرہ سکڑتے سکڑتے اتنا سکڑ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قضا کے منصب سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ہوا یوں کہ وہ 1 سال تک قاضی رہے، لیکن ان کے پاس ایک بھی ایسا معاملہ نہ آیا کہ جہاں پہ جرم ثابت ہو سکے، کوئی جرم والا کوئی معاملہ آیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، مجھے قاضی بنا ہے آپ نے، میرے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس کے لیے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ظلم کی بےخنی کے لیے، جرم کی بےخنی کے لیے جب ان اسٹیپس کو اختیار کرتا ہے تو کس طریقے سے ظلم اور جرم سوسائٹی سے ختم ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ ایک عورت ہے جو عراق سے سفر کر کے مکہ آتی ہے، اور وہ عورت اکیلی سفر کر کے مکہ تک چلی آتی ہے، راستے میں اسے کوئی چھڑنے والا نہیں ہوتا ہے، راستے میں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو کورٹس ہیں اور جو کچہریاں ہیں، وہاں پہ اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں، جن کے اوپر سنوائی نہیں ہو پاتی۔ لوگ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں اور جرم کے اوپر جرم ہوتا جا رہا ہے، اور جو کچہری ہے وہ جرم سے بھری ہوئی ہے، اور ان کا نمبر ہی نہیں آتا، تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہتی ہے۔ کسی نے جرم 20 سال پہلے کیا ہوا ہے اور آج تک اس کی سزا کا نمبر ہی نہیں آیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں یہ نظام دیا، اور ہمیں چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کر کے ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے کام کریں۔ اگر ہم دوسرے کی اچھائی کے لیے کام کریں گے، لوگ ہمارے لیے اچھائی کے لیے ہماری اچھائی کے لیے کام کریں گے، اور معاشرے، سوسائٹی کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میں تعاون کرنا ہے۔ یہی ہماری بنیادی تعلیم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ لوگوں کا تعاون کیجئے، آپ تقوی کے اندر، آپ اچھی چیزوں کے اندر، بھلائی کے اندر، اور ظلم کے اوپر، گناہوں کے اوپر ایک دوسرے کا آپ ساتھ نہ دیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں، اور معاشرے کے اندر جو کچھ بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی جرم ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو روکنے کے لیے ہر وہ چیز کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اگر کہیں بھی جرم ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم خود سے اس کو نہیں روک سکتے تو اسی لیے اسلام کے اندر برائی سے روکنے کے لیے تین اسٹیپس بتائے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی برائی کو دیکھا جائے تو اگر ہم خود اس کو روک سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے، اپنے قوت سے اس کو روکیں۔ اگر ہمیں اس کے اوپر قدرت نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے زبان کو استعمال کرنا ہوگا، ہم یہ بتائیں کہ یہ غلط چیز ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر بھی قادر نہیں ہیں تو پھر ہم اس چیز کو اپنے دل کے اندر برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔